بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان فقہا یہ رائے رکھتے ہیں، بالعموم اس رائے کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ آج کل اس کا زیادہ چرچا نہیں ہوتا، کہ ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اپنے امپلائیز کے طور پہ اپنی جو آرگنائزیشنز ہیں، ہماری جو مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں، اس میں ملازمین کے طور پہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم سورسز کا جائزہ لیں، اسلام کی جو اوریجنل سورسز ان کا جائزہ لیں، تو یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ البتہ بعض فقہا کی کا استخراج ہے، ان کی ڈیڈکشن ہے اور اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابن تیمیہ کے جو فتاویٰ ہیں اس میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اس بات پہ بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کیا جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو موسیٰ اشعری انہوں نے غیر مسلم، خاص طور سے کرسچنز کا ذکر آتا ہے، ایک کرسچن کو انہوں نے امپلائی کیا تھا کہ وہ فائنینشیل میٹرز میں اسٹیٹ کی مدد کریں، اور مثال کے طور پہ جو مختلف انکم آ رہی ہے یا ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس کی وہ نگرانی کریں۔ جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہیوملیٹ کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، ان کو آپ کیوں اس طرح سے ان سے استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنا ملازم رکھتے ہیں؟ تو اس واقعے اور اس طرح کے اور واقعات کو بنیاد بنا کر یہ رائے قائم کر لی گئی کہ یہ بہتر ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اپنے اداروں میں امپلائی نہ کریں اور ان کی جگہ پہ مسلمانوں ہی کو ملازم رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ خود یہ جو واقعات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور رسولوں کے حوالے سے ایک خاص اہمیت کا حامل بھی ہیں، اور ان کا ایک خاص پس منظر، ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جن میں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن یہ بات بہت وضاحت سے بیان کرتا ہے اور جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے، اور رسولوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد دہانی کو سامنے رکھنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آخرت برپا ہوگی اور جزا اور سزا دی جائے گی، وہ دنیا میں جزا اور سزا برپا کرتے ہیں، اور دنیا میں اپنی رسولوں کے ذریعے سے وہ جو منکرین حق ہیں، جو حق کا جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، ان کو وہ سزا دیتے ہیں، ان کو وہ ہیوملیٹ کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں مختلف احکامات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ان سے موالات ترک کرنے، ان سے تعلق ترک کرنے، ان سے دوستی نہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ خاص کیٹیگری ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو اس درجے میں واضح کر دیا کہ ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا کہ معاملہ چونکہ دل کا ہے، اس کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے دی اپنے رسول کو، اور پھر ان کے بارے میں یہ بالکل معنون ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا، بالکل متعین ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا ہے، چنانچہ پھر ان سے اب معاملات جو ہیں منقطع کیے جائیں گے، اور بہت سارے معاملات میں ان سے پھر سخت رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر یہ استنباط ہوتا بھی ہے تو اصل میں یہ انہی قسم کے نان مسلمز کے بارے میں ہو سکتا تھا جن کے بارے میں حضرت عمر نے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہیوملیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو ذلیل کیا ہے، ان کو ہم کیوں اپنا اس طرح سے امپلائی رکھیں۔ رہے وہ نان مسلم جو آج کل ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس وعید کے پھر وہ مستحق ٹھہرے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے غیر مسلم کی کیٹیگریز ہیں، مثال کے طور پہ وہ بھی ہیں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، وہ ہیں جو اسلام کے جو بہت سارے مفاہیم ہیں ان کے بارے میں وہ بددل ہیں، یا ان کو صحیح بات ہے جو بتائی نہیں گئی، اور جو کچھ ان کو پہنچا ہے وہ ان کو کنونس نہیں کر سکا، یا ایسا بھی ہے کہ بہت سارے وہ غیر مسلم ہیں جن کو اسلام کا صحیح پیغام سرے سے نہیں پہنچا۔ چنانچہ یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ہم آج اس حکم کو سامنے رکھ کے ان غیر مسلم پر اس کا انطباق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ضروری ہے کہ پھر ہم یہ جانیں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں ہمارے سامنے جن کو ہم امپلائی نہیں رکھ رہے، یہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہا ہے، یہ جانتے بوجھتے اسلام کا انکار کر رہا ہے، یا اس کے پاس کوئی اور عذر موجود ہے۔ چونکہ یہ چیز بالکل دل سے متعلق ہے اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، اور چنانچہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے وحی سے اطلاع دی اپنے رسول کو کہ یہ فلاں لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا حق کا انکار جانتے بوجھتے ہوئے کر لیا ہے، اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ آج یہ اطلاع ظاہر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ہم اس کی بنیاد پہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، چنانچہ اس حکم کا بھی انطباق آج کل کے غیر مسلم سے نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔